السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم پڑھتے ہیں ہیومن ریسورس. تو ہیومن ریسورس کے بارے میں نے کل آپ سے تھوڑا بہت کچھ بولا تھا کہ جو پیپل ہے اسے نیشن کا بہت بڑا ریسورس مانا جاتا ہے. یہ انسان ہی ہے، ان کی ایبلٹیز اور ان کی ڈیمانڈز کی وجہ سے وہ ہر ایک جو بھی نیچرل ریسورس ہے اس کو ٹرن کرتے ہیں انٹو ریسورسز میں، تاکہ وہ انسان کے کام آ سکے یا انسان اس کو استعمال کر سکے. تو اس کی وجہ سے جو ہیومن ریسورس ہے وہ الٹیمیٹ ریسورس ہے. کہتے ہیں ہر کوئی انسان اپنی اپنی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ریسورسز ڈیولپ کرتا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے کل بھی بولا، جیسے باقی ریسورسز اس دنیا میں ہیں جیسے وہ انیملی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، سیم جو کیا ہے جو ہیومن ریسورسز ہے یہ بھی انیملی ڈسٹریبیوٹ اوور دا ورلڈ کیے گئے ہیں. انیملی ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے؟ کسی جگہ یہ کم ہوتے ہیں، کسی جگہ زیادہ ہوتے ہیں، کسی جگہ ہوتے ہی نہیں یہ ریسورس. ٹھیک ہے، تو سیم بھی ہے یہ بھی ویسے ہی یہاں پہ ریسورسز جو ہیں ہیومن ریسورسز یہ بھی انیملی ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں دنیا میں. تو کیسے انیملی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں؟ اگر میں آپ کو ایگزامپل ایک دے دوں، جو ہلی اور فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھو گے جو پاپولیشن ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پلینز. ٹھیک ہے، کیوں؟ پلینز میں ہر کوئی چیز اویلیبل ہوتی ہے ایک انسان کو اور وہ ایزیلی اس کو اویلیبل کر سکتا ہے اپنے استعمال کے لیے. تو وہاں پہ روڈ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، الیکٹرکسٹی ہوتی ہے یا ادر فیسلٹیز اویلیبل ہے ان پلینز ایز کمپیئر ٹو دا ہلی ایریاز. تو اپنی سہولیت کے لیے جو بھی پیپل ہیں، جو بھی لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں پلینز میں رہنے کو ایز کمپیئر ٹو دا ہلی اور فار فلنگ ایریاز. تو اس کی وجہ سے جو پاپولیشن ہے وہ جو پلینز میں ہے یا ٹاؤنز میں یا سٹیز میں وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ولیج اینڈ ادر ہلی ایریاز اور فار فلنگ ایریاز. تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ انیملی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے. کہتے ہیں ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہو، دا گورنمنٹ آف انڈیا ہیز اے منسٹری آف ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ. کہتے ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کے پاس منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے جسے MHRD بھی کہا جاتا ہے. یہ منسٹری کب کریٹ کی گئی؟ ان 1985 میں. اس کا ایم یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کی سکلز ہے اس کو امپروو کرے، جو لوگوں کا ہنر ہے اس کو امپروو کرے تاکہ وہ لوگوں کی بہتری کے کام آ سکے. دس جسٹ شوز ہاؤ امپورٹنٹ پیپل آر ایز اے ریسورس فار دا کنٹری. تو اس کی یہ بھی دوسری وجہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ ہمیں اس کی امپورٹنس معلوم پڑتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک بہت ہی اہم ریسورس ہوتا ہے ایک ملک کے لیے. ٹھیک ہے، ایک ملک کے لیے وہ بہت ہی اہم ایک ریسورس ہوتا ہے. تو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. اب یہ پاپولیشن کیسے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے اور کہاں کہاں پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ویسٹرن اینڈ ناردرن کینیڈا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اونٹاریو آؤٹ سائڈ بائلنگول بیلٹ 34% ہے، کیوبک انسائڈ بائلنگول بیلٹ 18%. تو ویسٹرن اینڈ ناردرن کینیڈا کا اگر دیکھیں انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے یہ. تو یہاں پہ یہ جو ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گرافس ہیں، یہ آؤٹ سائڈ بائلنگول بیلٹ یا انسائڈ بائلنگول بیلٹ میں آتے ہیں. ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن میں نے آپ سے پہلے ہی بولا کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہے، پاپولیشن کے ڈسٹریبیوشن میں کون کون سے فیکٹرز جو ہے آتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں، فیکٹرز افیکٹنگ دا ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. ٹھیک ہے، جو فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں پاپولیشن کی ڈسٹریبیوشن کو، اس میں آتا ہے ٹیرین، آتا ہے کلائمیٹ، آتا ہے سوائل، آتا ہے واٹر باڈیز آتے ہیں. تو یہ کچھ اہم فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹیرین میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ٹیرین کسے کہا جاتا ہے،
وہ بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم یہ ایلابریٹ کر کے پڑھیں گے. ٹیرین کیا ہوتا ہے, کلائمیٹ کیا ہوتا ہے, سوائل کیا ہوتا ہے, اینڈ واٹ آر دا واٹر باڈیز اینڈ ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا ڈسٹریبیوشن آف population. What is the role of terrain, what is the role of climate, what is the role of soil, and what is the role of water bodies, how do they affect the distribution of population all over the world. Thanks.